بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے 7th کلاس کی اردو کی بک سٹارٹ کی ہوئی ہے اور اس کا چیپٹر نمبر 13 کمسن شہید، اس کے ہم نے سوچے اور بتائے اور ٹھہرے اور بتائیں کہ کوشچن اور ایکسرسائز میں جو کوشچن ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیے۔ آج نیکسٹ آگے جو ایکسرسائز ہے وہ ہم کمپلیٹ کریں گے۔ تو ایکسرسائز میں کوشچن نمبر 2 ہے، آپ نے درست جواب پہ ٹک کا نشان لگانا ہے۔ سب سے پہلا MCQs ہے، راشد منہاس پیدا ہوئے تو اس کا آنسر ہوگا 1951 میں، آپ اس کو ٹک لگائیں گے۔ اس کے بعد ہے راشد منہاس نے گھر پر رکھے ہوئے تھے کھلونا جہازوں کے، تو اس کا ہوگا ماڈل، یہاں پہ آپ ٹک لگائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہے راشد منہاس کے والد تھے، اس کا آنسر ہے انجینئر۔ راشد منہاس کی تربیت مکمل ہوئی، اس کا ہوگا 1971 میں۔ راشد منہاس کے جہاز کا نام تھا T-33۔ جہاں راشد منہاس کا جہاز تباہ ہوا وہاں سے ہندوستانی سرحد دور تھی، تو اس کا آنسر آئے گا 32 کلومیٹر۔ اس کے بعد ہے راشد منہاس کو نوازا گیا، تو اس کا آنسر ہوگا نشان حیدر۔ آگے بڑھیں تو آگے ہیں الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے اور اس طرح کے ان کے معنی واضح ہو جائے۔ سب سے پہلا الفاظ ہے ہدایات، اس کا آپ جملہ لکھیں گے، ہمیں بیماریوں سے بچنے کے لیے ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔ اگلا الفاظ ہے داستان، اس کا جملہ آپ نے لکھنا ہے، میں نے داستان امیر حمزہ پڑھی ہے۔ اس کے بعد الفاظ ہے قربان، ہمیں اپنے وطن پر جان قربان کرنے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ سیکنڈ لاسٹ ہے غدار، تو اس کا آپ جملہ لکھیں گے، غدار ہمیشہ پکڑے جاتے ہیں۔ لاسٹ ہے تربیت، راشد منہاس نے ہوا بازی کی تربیت حاصل کی، آپ نے اس کا یہ جملہ لکھنا ہے۔ سبق کا خلاصہ ہم پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں آپ کو۔ اس کے بعد ہے درست الفاظ پر دائرہ لگا کر مندرجہ ذیل الفاظ کا تلفظ واضح کریں۔ اعراب میں نے لگا دی ہیں، آپ نے الف کے نیچے زیر اور عین پہ جزم لکھنی ہے، پھر تے کے نیچے زیر ہے، اس طرح یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ آپ نے مشغلہ ہے، یہ انکشاف ہے، اس طرح لکھنا ہے۔ گمان، اس پہ پیش لگائیں گے محافظ، اس طرح آپ لوگوں نے یہ کمپلیٹ کر لینے۔ اس کے بعد ہے پیراگراف کو غور سے پڑھنا ہے اور محاورات کی نشاندہی کر کے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پیراگراف کو پڑھ لیتے ہیں۔ ہر روز روزے عید ہو ایسا خیال کرنا احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے، تو یہاں پہ آپ نے ہر روز روزے عید اور احمقوں کی جنت میں رہنا، یہ آپ نے انڈرلائن کر لینا ہے۔ کچھ لوگ ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، یہ آپ نے لکھنا ہے، ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دینا، لیکن زندگی انہیں بھی دن میں تارے دکھا دیتی ہے، دن میں تارے دکھانا۔ خیالی پلاؤ پکانے سے کچھ ہاتھ نہیں آتا، یہاں انڈرلائن کریں گے خیالی پلاؤ کو۔ مارے مارے پھرتے رہنا، یہ انڈرلائن کریں گے، مارے مارے پھرتے رہنے سے بہتر ہے کہ محنت کی جائے، کامیابی ہمیشہ محنت کرنے والوں کے قدم چومتی ہے، تو یہاں پہ انڈرلائن کریں گے قدم چومنا۔ تو یہاں میں بتا دوں کہ جن الفاظ کو ہم نے انڈرلائن کیا ہے یہ آپ کے محاورات ہوں گے، تو محاورات کو اب آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ وہ کس طرح کرنا ہے؟ ہر روز روزے عید ہو، اس کا آپ نے جملہ بنانا ہے، نعیم چاہتا ہے کہ پورا سال میلہ لگا رہے اور ہر روز روزے عید ہو۔ اس کے بعد احمقوں کی جنت میں رہنا، اس کا جملہ آپ نے لکھنا ہے، بغیر محنت کی کامیابی کو خواب دیکھنا احمقوں کی جنت میں رہنے کے برابر ہے۔ ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دینا، اس کا آپ جملہ لکھیں گے، صبا کا مزاج بہت خراب ہے، وہ تو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی۔ پھر اس کے بعد ہے دن میں تارے دکھانا، تو یہاں پہ آپ اس کا جملہ لکھیں گے، طارق نے اتنا زیادہ بوجھ اٹھایا کہ درد سے اسے دن میں تارے دکھائی دینے لگے۔ خیالی پلاؤ پکانا، اس کا آپ جملہ لکھیں گے، سارا دن فارغ بیٹھ کر خیالی پلاؤ پکانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد مارے مارے پھرتا رہنا، تو آپ نے یہاں لکھنا ہے کہ اسلم نوکری کی تلاش میں مارے مارے پھر رہا ہے۔ لاسٹ والا ہے قدم چومنا، تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے، محنت کرنے سے کامیابی ہمیشہ قدم چومتی ہے۔ اس کے بعد کچھ قواعد ہیں وہ ہم سیکھ لیتے ہیں۔ ضرب الامثال، ضرب الامثال کیا ہوتا ہے؟ وہ عربی الفاظ ضرب اور امثال سے مل کر بنے ہیں، یہ دو الفاظ ہیں جو ضرب اور امثال سے مل کر بنے ہیں۔ ضرب کا مطلب ہے بیان کرنا، امثال مثل کی جمع ہے جسے ہم مثال کہتے ہیں، یوں ضرب الامثال کا مطلب ہوا مثالیں بیان کرنا۔ ضرب المثل میں موجود چند الفاظ کے پیچھے مکمل کہانی یا قصہ ہوتا ہے۔ ضرب الامثال بار بار کے تجربے یا مشاہدے سے بنتی ہے، ان تجربات اور مشاہدات کا نچوڑ پیش کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں انہیں ضرب المثل کہتے ہیں۔
यहाँ आपको कुछ मैं बता देती हूँ, आपके सामने नज़र आ रहा होगा, कुछ मिसालें आपको दी गई हैं। तेल देखो तेल की धार देखो, तो इसका मफ़हूम होगा कि सोच समझ कर हमेशा काम करना चाहिए। जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाओ, तो आमदन के मुताबिक आपको खर्च करना चाहिए। चील के घोंसले में मांस कहाँ, फजूल खर्च के पास दौलत नहीं ठहरती। इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ ज़रबुल अमसाल दिए गए हैं, आपने उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। एक पैन दो काज, इसका आपने जुमला बनाना है। अम्मी ने खाना पकाते हुए साथ साथ कपड़े भी धो डाले और कहा एक पैन दो काज। आज मरे कल दूसरा दिन, तो इसका जुमला आपने लिखना है कि वक्त इतनी तेज़ी से गुजर रहा है कि कोई मर भी जाए तो कुछ वक्त के बाद ऐसा लगता है कि वो था ही नहीं। फिर उसके बाद है पाक रहो बेबाक रहो, इसका जुमला आप लिखेंगे आमर में दयानतदारी की वजह से बहुत एतमाद है, डरता वो है जो चोर हो, सच है पाक रहो बेबाक रहो। बगल में छुरी मुंह में राम राम, सोबिया मुझसे हसद करती है, अक्सर नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करती है, तो इसका तो ये हाल है, बगल में छुरी मुंह में राम राम। अंधेर नगरी चौपट राज, तो इसका आप जुमला लिखेंगे हमारे मुल्क में अहले इंसान को ओहदा नहीं मिलता, यहाँ अंधेर नगरी और चौपट राज वाला असूल है। तो यहाँ तक हमारे ये जो ज़रबुल मसाल है वो भी कंप्लीट हो गया। तो यूँ आज का जो हमारा चैप्टर है कम सिन शहीद वो कंप्लीट हो चुका है। मुझे दुआ में याद रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।